ان کے خاندان کے لیے بھی برکت چاہتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں کہ سلامتی سے کرسمس گزر گیا۔ آج بچوں نے بہت ساری محنت کی ہے، تو میں اتنی دیر حائل نہیں رہوں گا۔ ایک چھوٹا سا تھاٹ ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے، تو آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جی۔ بچوں سے بھی میں کہوں گا کہ ذرا بچے سارے میری طرف مخاطب ہوں۔ بچوں، آپ سے بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں اور نوجوانوں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو بات جب تک سنی نہ جائے تو اس کے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا گلا جو ہے خراب ہے، تو کافی میٹنگز ہم نے لی ہیں، اس لیے گلے خراب ہوتے رہتے ہیں، لیکن شکر گزاری کرتے ہیں کہ آواز پہنچ رہی ہے۔ ہیلیلویا۔ سنبل بیٹی کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں، سنبل کے لیے تالیاں بجائیں زوردار۔ تو بڑی اچھی پرستش کی انہوں نے، اور مزید ہم ان سے بھی گیت سنیں گے۔ بائبل مقدس میں کرسمس کے حوالہ سے جو کچھ بیان کیا گیا اس کو ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ان میں سے اپنے لیے میسج نکالتے ہیں، اور بائبل کے پہلے صفحات کو، نئے عہد کے صفحات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک سبق آج ہم سیکھیں گے، اور یہ سبق دوسرے باب کی، متی کی انجیل دوسرے باب میں سے پہلی اور دوسری آیت۔ یہ بچوں کو ذرا اگر بٹھا دیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں سائڈ پہ کھڑے ہو کر۔ متی کی انجیل دوسرا باب، اس کی پہلی 2 آیات لکھا ہے، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا آپ سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ وقت کے ساتھ ساتھ کرسمس کی صورتحال یا اس کی تصویر یا اس کا نقش جو ہے وہ آہستہ آہستہ بدل رہا ہے۔ ہم 21ویں صدی میں پہنچ گئے ہیں، تو کرسمس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جڑ گئی ہیں، جیسے سانتا کلاز ہے جس کو بابا کرسمس کہتے ہیں، پھر کرسمس کیک کی بات کی جاتی ہے، کرسمس ٹری کی بات کی جاتی ہے۔ وقت اتنا نہیں کہ ہم ان کی طرف جائیں، وہ آپ کو نیٹ پر جب بھی آپ سرچ کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا آغاز کب ہوا اور چل رہا ہے۔ تو میں بات کرنا چاہتا ہوں ریئل بات کی، جو بائبل کی بات ہے۔ یہاں پر ذکر ہے کہ ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں جب یسوع پیدا ہوا ہے، تو اس وقت جو بادشاہ تھا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 5 قبل مسیح میں بادشاہت کرتا تھا، اور اسی لیے اسی حساب کتاب سے کہا جاتا ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے وہ 5 قبل مسیح میں ہوئی۔ اور اگر ہم کاؤنٹنگ کریں تو اس وقت ہیرودیس بادشاہ تھا۔ ہم 3 مجوسیوں کی بات کرتے ہیں، ہمارے بچوں کے پلے میں اکثر 3 ہوتے ہیں، لیکن یہاں لکھا ہے کئی مجوسی۔ کتنے مجوسی؟ کئی مجوسی یروشلم شہر کے اندر داخل ہوئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کچھ مشرقی دروازے سے داخل ہوئے ہوں، کچھ مغربی دروازے سے داخل ہوئے ہوں، کچھ جو ہے وہ شمال سے، کچھ جنوب سے۔ تو اس طرح سے اس شہر کی گلیوں کے اندر ایک شور برپا ہوا ہے۔ کیا شور؟ سب کی ایک ہی آواز تھی کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ یہ آواز تھی، دائیں سے آنے والوں کی بھی، بائیں سے آنے والوں کی بھی، پیچھے سے آنے والوں کی بھی، اور آگے سے آنے والوں کی ایک ہی آواز تھی کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ تلاش کر رہے تھے۔ کچھ لوگ ہیں جو اس کو کہتے ہیں کہ یہ مجوسی جو آئے تھے، یہ تقریباً 2.25 سال پہلے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ جب فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آیا تھا اور اس نے کلام کو قبول کیا، اور اس کے بطن میں یسوع آ گیا اور وہ حاملہ ہوئی، اسی وقت ستارہ آسمان پر نمودار ہوا۔ ذاتی طور پر میں اس بات کا قائل ہوں کہ جب وہ بچہ مریم کے بطن میں آیا تو ستارہ آسمان پر روشن ہو گیا۔ ہیلیلویا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آگے چل کر میں بتانا چاہوں گا کہ کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ جب مجوسی اس یروشلم شہر کے اندر پہنچ گئے ہیں، ایسا شہر
جس کی ایک بڑی تاریخ ہے، داؤد سے منسوب ہے، اور جس کے بارے میں کہا گیا تھا بادشاہ سے کہ تیرے تخت پر کبھی بھی بادشاہ بننے کے لیے جو ہے وہ سیٹ خالی نہیں ہوگی، بلکہ تیرے تخت پر ہمیشہ بادشاہ کیا رہے گا؟ موجود رہے گا۔ تو تاریخ گواہ ہے کہ سارے بادشاہ آتے رہے اور مر جاتے رہے، لیکن اب یہ بچہ جو آیا ہے، جو داؤد کے شہر میں آیا ہے، بیت الحم میں آیا ہے، یروشلم میں آیا ہے، داؤد کے تخت پر بیٹھنے کے لیے آیا ہے، یسی کے تنے سے کونپل پھوٹی ہے اور ایک امید پوری ہوئی ہے، یہ وہ بادشاہ ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک سلطنت کرتا اور زندہ رہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو یہ بچہ جب پیدا ہوا تو اس پورے شہر کے اندر شور تھا، کیا جی؟ کہ وہ کہاں ہے؟ اور اسی شور کو سن کر وہاں پر جو بادشاہ ہے، لکھا ہے ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ کیا ہوئے ہیں؟ گھبرا گئے، کیونکہ صرف انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی وہ کہاں ہے، بلکہ اگلی بات خطرناک ہے اس کے لیے اور سوچ بچار کرنے والی، وہ کیا؟ کہ ہم اس کا ستارہ دیکھ کر آئے ہیں اور ہم اسے سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔